السلام علیکم گائز، ویلکم ہے آپ سب کا نمیشا آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ میں ہوں نمیشا اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل پر۔ تو ہمارا آج ناول سٹارٹ ہو رہا ہے نیو۔ پچھلا ہمارا ناول تھا پاسے ہے جو کہ کمپلیٹ ہو گیا تھا، تو یہ ہمارا نیو ناول سٹارٹ ہو گیا ہے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور جلدی سے 1000 جو ہے سبسکرائبر وہ پورے کر دیں۔ تو آج میری طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے نا، اتنی زیادہ خراب، مطلب مجھ سے وائس اوور پتہ نہیں ہو کہ نہ، لیکن پھر بھی میں کرنے بیٹھ گئی ہوں۔ میرے دانت میں اتنی درد ہے نا، تو میں نے پہلے تو سوچا کہ رہنے دیتی ہوں، پھر میں نے کہا نہیں یار ایپیسوڈ اپلوڈ کرنی ہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے میں اتنی محنت کرتی ہوں، تو آپ لوگ بھی لائک کر دیا کریں ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں کائنڈلی۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو کو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کیا کریں، بتایا کریں آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ ناول ہے دشت عشق، رائٹر ہے نمیشا۔ تو ایپیسوڈ نمبر ہے 1۔ رانا صاحب، یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ یوں اچانک نوکری سے نکال دیا؟ کوئی وجہ بھی تو بتائیں۔ رجب صاحب نے ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ رجب صاحب، آپ نے ان 20 سالوں میں ہماری بہت خدمت کی ہے اور اسی وجہ سے ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، مگر عمر کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت اب پہلے جیسی نہیں رہی، اسی لیے ہم نے آپ کی جگہ ایک نئے ورکر کو کام پر رکھا ہے۔ انہوں نے رسان سے کہتے ان کے چہرے کی طرف دیکھا جو کہ بالکل پیلا پڑ چکا تھا اور پریشانی ان کے انگ انگ سے نمایاں تھی۔ سر اپنے آپ جھک گیا۔ رانا صاحب کو وہ ایک لمحے میں ہی صدیوں کے بیمار لگے۔ ہم آپ کو ایک نئی نوکری پر رکھ رہے ہیں، اب آپ خود کام نہیں کریں گے بلکہ باقی سب سے کام کروائیں گے۔ ان کے پریشان چہرے کو دیکھتے ہوئے رانا صاحب نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر انہیں زندگی کی نوید سنائی تھی۔ چند لمحے تو رجب صاحب کو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے رانا صاحب کو تشکر سے دیکھنے لگے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں۔ یقیناً آپ جیسے لوگ ہی ہم جیسوں کے لیے فرشتہ بن کر زمین پر آتے ہیں، ورنہ تو کامیابی کی دوڑ میں انسان اشرف المخلوقات ہونے کا لقب ہی کھو چکا ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے آسودگی سے کہا تو رانا صاحب بھی مسکرا دیے۔ صحیح تو کہہ رہے تھے وہ، انسان پیسے کو ضرورت بنانے کی بجائے ہوس بنا بیٹھا ہے اور خود کو مشین۔ اچھا اب چلیں، آپ کو آج سے ہی سب سنبھالنا ہے، رانا صاحب نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ مشکور نظروں سے انہیں دیکھتے اٹھ کر باہر چلے گئے اور وہ خود سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے سوچنے لگے کہ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی ان کے پاس سکون جیسی نعمت نہیں تھی، یہاں تک کہ ان کے پیسے کی اس دوڑ میں وہ ایسا کھوئے کہ ان کی اولاد کب باغی اور خودسر ہو گئی انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ سوچتے ہوئے درد کی شدت سے پھٹتے سر کو ہاتھوں میں گرا گئے۔ السلام علیکم، رمشا نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے چہک کر کہا تو حال میں تسبیح پڑھتی بہو جی نے اسے ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا اور ساتھ ہی نظر نوشین پر گئی جو چور نظروں سے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کر دوبارہ تسبیح کرنے میں مصروف ہو گئیں تو نوشین نے سکھ کا سانس لیا اور رمشا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں غائب ہو گئی۔ ہائے، شکر ہے تم مجھے اپنے کمرے میں لے آئی، ورنہ تمہاری بہو جی تو کسی دن مجھے نظروں سے ہی ثابت نکل جائیں گی اور ہضم بگڑ جائیں گی۔ رمشا نے کمرے میں آتے ہی دوپٹہ اتار کر ایک طرف پھینکا اور بیڈ پر گرتی ہوئی بولی، ہاں 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 نہیں یار، بہو جی تو بہت اچھی ہیں، بس انہیں لڑکیوں کا زیادہ بے دھڑک ہونا پسند نہیں، تم تو جانتی ہو۔ اس نے ہنستے ہوئے بہو جی کی سائڈ لی تو رمشا نے سر جھٹکا۔ اچھا تم چھوڑو، کیا کھاؤ گی؟ نوشین نے بات بدلتے ہوئے کہا۔
بوتل منگوا اور 7 چپس بھی، اس نے بیڈ پر پڑا رسالہ اٹھاتے ہوئے کہا اور رسالے کے ورق الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی تو نوشین مسکراتی ہوئی باہر چلی گئی۔ اچھا نوشین، مجھے تم سے ایک ضروری کام تھا۔ نوشین کو کمرے میں آتا دیکھ رمشا نے ہچکچا کر کہا۔ ارے اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے، تم بتاؤ تو صحیح۔ نوشین نے اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے کہا۔ یار مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا تو نوشین مسکراتی ہوئی اٹھ کر اپنے بیگ میں سے پیسے نکالنے لگی، جسے دیکھ کر رمشا کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ بس دیکھتی جاؤ نوشی میڈم، کیسے میں تم سے اپنی ہر خواہش پوری کروں گی اور تم فقط دیکھتی رہ جاؤ گی، اس نے نفرت سے نوشین کے خوبصورت چہرے کو نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے دل میں کہا، جبکہ دوسری طرف نوشین پرخلوص مسکراہٹ کے ساتھ اسے پیسے تھما کر گلاس میں بوتل ڈالنے لگی۔ سم ٹائم ہمارے آس پاس بھی ایسے لوگ جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں جو اس طرح ہمیں، باہر سے تو ہمارے دوست ہوتے ہیں، ہمارے بڑے سگے بن رہے ہوتے ہیں کہ ہاں مجھ سے زیادہ اچھا تمہارا دوست پوری دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا نا، جو بھی ہے تم ہی ہو میرے لیے، میں تمہارے لیے جان دے دوں گا، میں یہ کروں، لیکن اصل میں وہی ہمارے دشمن ہوتے ہیں اندر سے، ہمیں ہمارے اوپر، ہماری کامیابی کے اوپر جو ہے بد نظر رکھے ہوتے ہیں، ہم سے جیلس ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ اتنا خوش ہے، اتنا مطمئن ہے، کیوں ہے؟ وہ اصلی سانپ ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں نا آستین کے سانپ، وہ ہوتے ہیں۔ تو نوشین کے لیے بھی رمشا شاید وہی سانپ ہونے والی ہے، دیکھتے ہیں آگے کیا ٹویسٹ آتا ہے۔ گڑیا بیٹے، او گڑیا بیٹے، کہاں ہو چندا؟ رجب صاحب نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اسے آوازیں دی تو کچن سے ہاتھ دوپٹے سے صاف کرتی باہر آئی۔ السلام علیکم۔ جی بابا، میں برتن دھو رہی تھی، اس نے باہر آتے مسکرا کر سلام کیا اور ساتھ ہی مصروفیت کی وجہ بھی بتائی۔ چھوڑو اب کام، یہ مٹھائی کھاؤ، اب میں بہت خوش ہوں اور اب تو آپ کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں جلد ہی آپ کا ایڈمیشن یونیورسٹی میں کروا دوں گا، انہوں نے ایک ٹکڑا گڑیا کے منہ میں ڈالتے ہوئے کہا تو وہ حیرانگی سے ان کا منہ دیکھنے لگی۔ بابا سچ بول رہے ہیں آپ؟ پہلے تو آپ مان نہیں رہے تھے، مگر اب ایسا کیا ہو گیا کہ آپ یوں اچانک مان گئے؟ اس نے حیرانگی سے ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بس میرا بچہ، خدا کے کاموں کے آگے انسان کی کہاں چلتی ہے، وہ تو وہاں سے راستے پیدا کرتا ہے جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بے شک بابا، میں بہت خوش ہوں، اب میں یونیورسٹی جاؤں گی، اپنا ڈاکٹر بننے کا خواب پورا کروں گی، وہ چہکتی ہوئی ان کے گلے سے جا لگی۔ اس کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی اور رجب صاحب اپنی جھلی بیٹی کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے خدا کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اچھا بابا، آپ منہ ہاتھ دھو لیں، میں کھانا لگاتی ہوں، پھر مل کر کھاتے ہیں۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھے جب گڑیا نے ان سے کہا تو چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ گول چہرہ، مغرور کھڑی ناک، سیاہ بڑی بڑی آنکھیں اور سب سے بڑھ کر گلابی ہونٹ جن کے تھوڑا سا اوپر سیاہ تل تھا جو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، مانو اس کے حسن کو بد نظر سے بچانے کے لیے خدا نے ایک چھوٹا سا سیاہ ٹیکا لگایا ہو جو اس کے حسن کو مزید بڑھا گیا تھا۔ بابا بابا، انہیں خیالوں میں گم دیکھ کر گڑیا نے ان کا کندھا ہلایا تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئے۔ اسی کی طرح کی تو تھی وہ، وہی شکل، وہی صورت، وہی رنگ و روپ، وہی لب و لہجہ جس کے وہ مجرم تھے، اور شاید یہ پچھتاوا انہیں ساری عمر رہنا تھا۔ وہ لمبا سانس خارج کرتے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے خاموشی سے اندر چلے گئے، جبکہ وہ ناسمجھی سے ان کی پشت دیکھتی کندھے جو اچکا کر ایک طرف بنے تو کے پنجرے کی طرف چلی گئی۔ نوشین پتر، چل تیل لے کے آ، میں تیرے سر میں مالش کر دوں، باؤ جی نے آواز دیتے ہوئے کہا تو نوشین تیل کی بوتل اٹھائی مسکراتی ہوئی ان کے پاؤں میں بیٹھ گئی۔ یہ رمشا کیوں آئی تھی؟ انہوں نے لہجے کو کافی حد تک نارمل رکھنے کی کوشش کی، مگر پھر بھی نوشین ناگواری کی رمق ان کے الفاظ سے محسوس کر سکتی تھی۔ ویسے ہی آئی تھی باؤ جی، آپ کو تو پتہ ہے کہ وہ میری اکلوتی دوست ہے، میں تو جاتی نہیں، اس لیے وہ خود ہی آ جاتی ہے مجھ سے ملنے، اس نے باؤ جی کی انگلیوں کا لمس سر میں محسوس کرتے سکون سے آنکھیں موند کر جواب دیا۔ دیکھ نوشی، تو اچھے سے جانتی ہے کہ وہ لڑکی ہمیں پسند نہیں، اس کا بے باک انداز ہمیں ایک آنکھ نہیں باتا، لڑکیوں کو اپنے آپ کو چھپا کے ہی رکھنا چاہیے ورنہ یہ دنیا تو درندوں سے بھری پڑی ہے، اور دوسرا وہ لڑکی ضرورت سے زیادہ چلاک ہے، جیسے وہ بے دھڑک آ جاتی ہے منہ اٹھا کر، اس سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے وہ کتنی منہ زور ہے۔
نوشین کے سر میں مساج کرتے ہوئے بہو جی نے کتنی دفعہ کہی ہوئی بات پھر سے کہی تو نوشین مسکرانے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ بہو جی دل کی بہت اچھی ہیں، مگر جو بات انہیں پسند نہ ہو وہ اس پر سمجھوتا نہیں کرتی۔ بہو جی آپ کو ہم پر تو یقین ہے نا، ہم کبھی بھی آپ کی تربیت کو شرمندہ نہیں کریں گے، جو مرضی ہو جائے۔ چہرہ ان کی طرف موڑتی وہ ان کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتی ہوئی بولی تو بہو جی نے اس کا چاند سا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ میری جان، ہم جانتے ہیں کہ ہماری تربیت آپ کو کبھی بھی غلط راہ پر نہیں جانے دے گی، مگر یہ دنیا ہے، یہاں ذرا ذرا سی بات پر زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، اور آپ تو پھر حویلی کا خون ہے، آپ کا کردار تو چمکتے ہوئے چاند کی طرح ہے، جس پہ لگا ایک چھوٹا سا دبا بھی پورے چاند کو داغدار کر دے گا۔ انہوں نے سمجھاتے ہوئے اس کا ماتھا چوما۔ بہو جی ہم خیال رکھیں گے ہر بات کا، وہ ان کی گود میں سر رکھتی لاڈ سے بولی تو بہو جی بھی مسکرانے لگی۔ وہ جانتی تھی ان کی بیٹی کتنی معصوم ہے، دنیا کے رنگوں کو نہیں جانتی، مگر اس میں اس کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ جس ماحول میں وہ پلی بڑھی تھی وہاں کسی بھی قسم کی چالاکیاں اسے نہیں سکھائی گئی تھی۔ وہ تو محبتیں بانٹنے والوں میں سے تھی، تو وہ کیسے کسی سے نفرت کر سکتی تھی یا کسی کو برا سمجھ سکتی تھی۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہر چیز ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ ہمیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دوستوں سے دور رہنے کو کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں، وہ ہمارے دوست اگر ہم ان سے نہ ملے تو ہم تو مر جائیں گے، ہماری تو جان نکل جائے گی۔ تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے ماں باپ نے زندگیاں گزاری ہیں، وہ سب جانتے ہیں، ان کو سب کچھ پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم بس کیا کرتے ہیں کہ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ وہی ہوتا ہے جو ہمارے ماں باپ جس بات سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے، ہم خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے گڑھے کھود رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن ماں باپ بھی پھر اولاد کے پیار میں مجبور ہو کے نا اولاد کو کہنا چھوڑ دیتا ہے کہ یار ٹھیک ہے، اگر ہماری اولاد اسی میں خوش ہے تو وہ خوش رہے۔ دعا تو وہ کرتے رہتے ہیں کہ جو وہ سوچ رہے ہیں وہ ویسا نہ ہو، اور ضروری نہیں ہر دفعہ ماں باپ ہی صحیح ہوں، سم ٹائم اولاد بھی ٹھیک ہوتی ہے اور ماں باپ غلط ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہوتے ہیں ماں باپ وہی ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آپ کی آج کی ایپیسوڈ، آئی ہوپ سو کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور پلیز رسپانس دیا کریں۔ اگر آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ کیسی ایپیسوڈ آپ کو پسند ہے، کیسے ناول آپ لوگوں کو پسند ہے، میں ویسے ہی لکھوں گی، ویسے ہی اس میں جو ہے کہانی کو مولڈ کروں گی، ویسے ہی اس کو ٹرن کروں گی۔ یہ میرا ناول پہلے بھی PDF میں اویلیبل ہے، لیکن جب میں یہ YouTube پر اپلوڈ کروں گی تو اس کو میں چینج کروں گی، ٹھیک ہے۔ اس میں ایڈیشن کروں گی، اس کو اور زیادہ لانگ کروں گی، اور اس میں مزید سینز ایڈ کر کے پھر میں اس کو اپلوڈ کروں گی۔ تو آئی ہوپ سو کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے، اس لیے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور مجھے سپورٹ کریں، جلدی سے میرے چینل کو شیئر کریں، اور پورے 1000 سبسکرائبر میرے جو ہیں وہ کمپلیٹ کروا دیں پلیز۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔